بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آیت 178 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم القصاص تم پر بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد اور غلام بدلے غلام کے، والانثی بالانثی اور عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفی لہو، تو جو کوئی معاف کر دے گا اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، واداء علیہ اور ادا کرنا ہے طرف اس کے، باحسان ساتھ احسان کے۔ ذالک تخفیف، یہ تخفیف یعنی رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ تو اس کے لیے ہے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ یعنی فرمایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے لیے تمہیں قصاص لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں وہی آزاد قتل کیا جائے گا، اگر غلام قاتل ہے تو وہی غلام قتل کیا جائے گا، عورت نے قتل کیا ہے تو وہی قتل کی جائے گی۔ اور ہاں، اگر کسی قاتل کو مقتول کے بھائی سے معافی مل جائے تو مقتول کے وارث کے لیے دستور کے مطابق مطالبہ ہے، اور قاتل کے لیے خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دینا ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اس کی رحمت ہے۔ اب اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے تو وہ اپنے رب کے ہاں دردناک عذاب کا سزاوار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اس آیت میں قصاص کے احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی قصاص بدلہ، قتل کا بدلہ یہ ہے کہ جتنا کسی نے کسی پر ظلم کیا دوسرے کے لیے اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ اس لیے شرع کی اصطلاح میں قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو، جس میں مساوات کی رعایت کی گئی ہو، قصاص کہا جاتا ہے، یعنی جان کے بدلے جان لینا۔ دیکھیں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جنگ ہوئی تھی، جس میں بنو نذیر غالب آئے تھے۔ اب یہ دستور ہو گیا، یعنی جب وہ غالب آ گئے تو پھر یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نذری کسی قرضی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہ کیا جاتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور دیت کے طور پر لی جاتی تھی، اور جب کوئی قرضی کسی نذری کو مار ڈالے تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر دیت لی جاتی تو 100 وسق کھجور کے بجائے 200 وسق کھجور لی جاتی تھی۔ بس
اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹا دیا اور عدل و مساوات کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کا ایک شان نزول اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے عرب کے دو قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی، جس میں دونوں طرف کے بہت سے آزاد اور غلام مرد اور عورتیں قتل ہوئیں۔ ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ اسلام کا زمانہ شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی۔ تو ایک قبیلہ نے جو قوت و شوکت والا تھا کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ تو اس جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبہ کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو دیکھیں، اسلام کا عادلانہ قانون یہ ہے کہ جس نے قتل کا ارتکاب کیا ہو اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا۔ اسی طرح اگر قاتل غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ دیکھیں، قصاص لینا اگرچہ مقتول کے اولیاء کا حق ہے، مگر بعض جمع امت ان کو اپنا یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں کہ خود ہی قاتل کو مار ڈالیں، بلکہ اس کے حصول کے لیے مسلمان سلطان یا اس کے کسی نائب کا حکم ضروری ہے، کیونکہ قصاص کسی صورت میں واجب ہوتا ہے اور کسی صورت میں نہیں۔ نیز اس کی جزیات بھی دقیق ہیں جن کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مقتول کے اولیاء غصے میں مغلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے حق قصاص کے حصول کے لیے اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر مقتول کے وارث اپنے مسلمان بھائی قاتل کو قصاص معاف کر دیں اور کسی قدر مال پر راضی ہو جائیں اور دیت لینا قبول کر لیں تو ان کو چاہیے کہ سہولت اور دستور کو ملحوظ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ قاتل کی تنگ دستی کے باوجود فوری ادائیگی کا تقاضا کریں، بلکہ اس کو مہلت دیں۔ اسی طرح قاتل کو بھی لازم ہے کہ ان کے احسان کو فراموش نہ کرے۔ جو رقم طے پائی ہو اس کو کسی ہیلا و بہانہ کے بغیر عمدہ طریقے سے ادا کرے، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے کہ دیت لے کر قاتل کو مار ڈالے تو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی مہربانی فرمائی کہ ان کے لیے دیت کا مال حلال فرما دیا جو پہلے کسی کے لیے حلال نہیں فرمایا۔ یہود کے زماں قصاص تھا یا خون معاف کرنا، دیت نہ تھی۔ اہل انجیل کو خون معاف کر دینے کا حکم تھا، قصاص بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر تخفیف اور سہولت فرمائی کہ ان کے لیے قصاص معاف کر دینا اور دیت لینا تینوں امر مشروع فرما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ نمبر 1، قصاص یعنی بدلہ لے لے۔
نمبر 2 معاف کر دے، اور نمبر 3 دیت یعنی جرمانہ لے لے۔ اور اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ اگر ان میں سے ایک کام کر چکنے کے بعد بھی وہ زیادتی کرے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے دیت لے لی پھر قاتل کو قتل کر دیا تو اب میں اس سے دیت بھی نہ لوں گا بلکہ اسے قتل ہی کراؤں گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو اس آیت میں فرمایا کہ اے عقل والو، قصاص کا طریقہ رائج ہونے میں تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ یہ قاتل کو قتل کے ارادے سے باز رکھے گا اور وہ سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا تو قصاص میں میری جان بھی جائے گی۔ اسی طرح قصاص کے مشروع ہونے سے 2 جانیں بچ جائیں گی۔ نیز اہل جاہلیت ایک شخص کے عوض بے شمار آدمیوں کو مار ڈالتے تھے جس سے ایک فتنہ عظیم اٹھ جاتا تھا۔ چنانچہ قصاص کے حکم سے ہزاروں جانیں بچ گئیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کو سمجھنے کی، ان پہ غور و فکر کرنے کی، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔